اچھا، تو وہ یہ کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، اور وہ ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے اس جنت میں، اور وہ اس کی تما رکھتے ہوں گے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اب یہ آراف والے جو ہے یہ پکار کر جنت والوں کو کہہ رہے کہ تم پر سلام ہو، اور وہ خود ابھی جنت میں انٹر نہیں ہوئے، کیونکہ وہ لوگ دونوں تو آپس میں بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے جو تو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے پہلے کے لوگوں کو یہ آیت اتنے اچھے سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ کیا مطلب، کیسے وہ لوگ ایک سب سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج الحمدللہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بالکل ایزی کر دیا اس کو سمجھنا۔ آج ہم اسکائپ پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں، ہم کانفرنس کالز پہ ہوتے ہیں اور ہم سب کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے ویڈیو آڈیو ساری چیزیں موجود ہوتی اور آرام سے کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، اور واقعی دونوں طرف کی بات ایک ہی بندہ بعض اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، سب چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ اسی لیے وہ مقام بلند انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ دونوں کو دیکھ پا رہے ہیں، تو ایک بلند جگہ سے آپ زیادہ اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو کہیں گے کہ تم پر تو سلام ہو، اور وہ ابھی داخل خود نہیں ہوئے ہوں گے، وہ تما رکھتے ہوں گے۔ کون؟ آراف والے۔ اب کہتے ہیں آیت نمبر 47 میں وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیریں گی ان کی نگاہیں تلقاء طرف اصحاب النار، جہنم والوں کے، قالوا تو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا مت بنائیے گا آپ ہمیں مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا کہ جب ان کی نگاہیں جو ہے وہ پھریں گی جہنم والوں کی طرف، تو وہ ان کو ظاہر ڈر لگ جائے گا اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تو یہ ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر دیجیے گا۔ یعنی یہ آراف والے یہ دونوں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے آراف والا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ آج جو میں اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر پڑا ہوتا ہے نا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ عذاب میں ہی ڈال دیں گے، ہم تو جہنم سے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آراف والا ہونا اس قیامت کے دن بہت بڑی بات ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ جہنم سے بچے ہوئے، اور جو جہنم سے بچ گیا وہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کی۔ اور پھر یہ کہ آگے خیر ظاہر ہے جنت اور اس کے جو درجات ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہونا تو نہیں چاہیے۔ آج جب ہم دنیا کی چیزوں کے اوپر کسی صورت نیچا ہونا پسند نہیں کرتے، تو تھوڑا زیادہ پیسہ لے کے بھی ہم وہ اچھی چیز لینا چاہتے ہیں جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو، جو کوالٹی وائز بھی اچھی ہو، تو ہم جنت کے معاملے میں ایسے کیسے پیچھے رہ جائیں؟ ہمارا کیلیبر، ہمارا اسٹینڈرڈ ہم ایسے لوگ کیسے رہنے دے سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ وہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی ساری جو بات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فیوچر بتا دی ہے اس میں، اور یہ انباء الغیب ہے، یہ غیب ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن کے اندر کھول کے دیتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں 48 میں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے آراف والے، رجالن لوگوں کو، مردوں کو، يَعْرِفُونَهُمْ، یعنی رجال سے مراد صرف مرد یعنی لوگوں کو پکارے ہوں گے، يَعْرِفُونَهُمْ جن کو پہچانتے ہوں گے، بِسِيمَاهُمْ ان کی پیشانیوں سے، ان کی علامتوں سے، قالوا اور وہ کہیں گے ما اغنى عنکم نہیں کام آیا تم سے تمہارا جمعکم تمہارے جتھے، وما کنتم تستكبرون اور جو تم بڑے جس چیز سے تکبر کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ پھر کہہ رہے ہیں آگے مزید، اب یہ رکوع سٹارٹ ہو رہے ہیں تو دوبارہ اصحاب الاعراف کی بات آ رہی ہے کہ اصحاب الاعراف جو ہے، آراف والے پکار کے کہیں گے لوگوں کو جن کو وہ ان کے قیافے سے یا ان کی علامات سے پہچان رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کیا ہوا آج تمہیں کام نہیں آیا نا، جو تمہارے بڑے جتھے تھے، تمہیں بڑا تکبر تھا نا۔ آپ نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے۔ اسی کے اوپر سے بولا کہ تم کو تو بڑا گھمنڈ تھا نا اپنی جمعیت پر، تمہیں تو بڑا تکبر تھا، تم تو اپنی بڑائی کے اوپر جی رہے تھے کہ تم بڑے ہو، تم جو سمجھو وہ صحیح ہے۔ کیا ہوا آج تمہیں کام آئی یہ ساری چیزیں؟ اب دیکھیں پیچھے بات ہو گئی ہے کہ وہ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو سلام کہہ رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے فوراً ان کا دل ڈر رہا ہے اور کہہ رہے اللہ آپ ہمیں ظالموں کے ساتھ مت کیجیے گا۔ آگے آیت نمبر 49 میں دیکھیں فرمایا، کہتے ہیں وہ اہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں اقسمتم کہ تم قسمیں کھا کر کہتے تھے ان کے لیے لا ینالہم اللہ برحمہ کہ اللہ ان کو نہیں نوازیں گے کسی رحمت سے، ادخلوا الجنہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم نہیں ہے تم پر کوئی خوف، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ اب دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ یہی لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ ان کو کیا رحمت ملے گی، آج دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، بعد میں بھی ہمیں ہی ملے گا۔ یہ ایک نفسیات ہے، یہ ذہن ہے اس کا جو ایک مجرم بندہ ہے جس کو آج اللہ دنیا میں دیتے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہاں پہ بھی ملے گا۔
آپ اگر سورہ کہف میں پڑھے وہ باغ والوں کا قصہ، جو 2 باغ والوں کی اللہ نے تمثیل بیان کی ہے، اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے یہاں تو ہے، اور اگر پہلی بات ہے مجھے لگتا نہیں میں اللہ کے پاس اٹھوں گا، اور اگر میں اٹھ بھی گیا تو میرے لیے وہاں پہ بھی اچھا ہو. تو کہا یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اگر انہی کو اللہ نے دے دی ساری ہدایت، یہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں گوارا کرتے. تو تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ یہ یقین جانو ان کو اللہ دے گا کچھ، ان کو کیا رحمت ملے گی. تو آج یہ کہاں ہے اور تم کہاں؟ صحیح ہے. اچھا، اب جو پیچھے ہم نے بات پڑھی تھی کہ وہ جنت والے جہنمیوں سے کہہ رہے تھے تم نے پا لیا جو تمہارے رب سے تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا. ہم نے تو پایا وہی جو ہمارے رب نے بولا تھا. تو وہ جنت میں موجود ہے، وہ جہنم میں موجود ہے. وہ جہنم والوں کی طرف جب پھرتے ہیں آراف والے تو وہ ان کو برا لگتا ہے اور وہ اللہ سے دعا مانگتے. اوپر بات ایک آئی تھی کہ وہ ابھی جنت میں انٹر نہیں ہوئے لیکن وہ اس کی امید رکھ رہے آراف والے. اب یہاں پہ بات بولی کہ یہ جب ان کو یہ بولیں گے کہ کیوں تم تو بڑی قسمیں کھاتے تھے، تو آج تو اللہ نے ان کو جنت دے دی، تو اب کہا جائے گا تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ. کن کے لیے؟ جو طمع رکھ رہے تھے کہ وہ جنت میں انٹر ہوں گے، یعنی اصحاب الاعراف، کہ اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور ان پر کوئی خوف اور تم پر کوئی غم نہیں ہے. اچھا، اگر آپ اس کے اندر ایک اور ہم چیز ایڈ کر دیں، دیکھیں یہ تو جب وہاں جائیں گے نا تو یہ اصل پتہ چلے گا کیا ہے. میں اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ ایک کیٹیگری ڈیفائن کرے کہ ایسی بھی کیٹیگری ہے جو جنت اور جہنم میں گئی نہیں ہے، وہ ایک ٹائم کے بعد جا رہی ہے، جو نظر آ رہے ہیں. اگر ہم اس کو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اور جو ایک اور سورت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھی بات کہ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، جو صابی ہیں، جو بھی اللہ اور آخرت کو مان لیں اور نیک کام کریں گے تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. یہ وہ کیٹیگری لگ رہی جو ابھی اسلام جو لائی تھی، مطلب اسلام نہیں لائی تھی، تب توحید پر آ گئی تھی. قرآن کو اس سے مانا اس طریقے سے نہیں ہوگا، رسولوں کو اس طرح نہیں مانا ہوگا، لیکن وہ ان جرنی میں تھے کس کی کہ اس دین کو ڈھونڈ رہے تھے یا صحیح اسلام کو فالو کرنے کے لیے. تو ویسے تو قرآن ہر ایک کے لیے کہتا ہے کہ جو متقین ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن. لیکن میں اپنا ایک اوپینین آپ کو دے رہی ہوں کہ اس آیت کے اندر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ آراف پر موجود ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے. اور اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو ویسے بھی وہ بے خوف اور غم ہی ہے، لیکن ان کا کوئی اسٹینڈرڈ اسٹیٹس اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں. جس وقت یہ بات کی تھی کہ جب وہ ایمان لا رہے اور نیک کام کر رہے ہیں، آخرت کو مان رہے، اللہ کو مان رہے، تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. تو یہ دنیا واقعی وہاں پہ بے خوف اور بے غم ہے. صحیح ہے، ایٹ دا ویری اسٹیج، فرسٹ اسٹیج میں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اب وہ طمع رکھ رہے تھے کہ اب وہ جنت میں جائیں گے، کیونکہ ایٹ لاسٹ جو جہنم میں نہیں گیا وہ جنت میں تو جانا ہے اسے. اب وہ جہنم میں نہیں جائے گا، الحمدللہ یہ بات ہے. تو اب وہ جب جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے تم پر اب کوئی خوف اور غم نہیں ہے، یعنی پہلے بھی نہیں تھا اور اب اور بھی نہیں ہے مزید، یعنی ختم ہو گئی بات. اور پہلے ان کو تھوڑا سا وہ ہوگا کہ کیا پتہ ہم جائیں گے نہیں جائیں گے، ڈر ہوگا نا. تو یہاں پہ اوپر لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کی طمع ہے، ان کی امید ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تو ہمیشہ بندے کو ایکسیلریٹ کر دیتے، اپ گریڈ کر دیتے، تو اس لیے یہ تو اللہ کی رحمت کو بندہ پہچانتا ہی ہے. خیر جو بھی ہے، میں اور آپ دیکھ لیں ہمیں کہاں جانا ہے. ہمیں اصحاب الجنہ بننا ہے، ہمیں اصحاب النار بننا ہے، ہمیں اصحاب الاعراف بننا ہے. چوائس کس کی ہے؟ ہماری ہے. آیت نمبر 50 میں کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے آگ والے اصحاب الجنتی، جنت والوں کو، ان افیدوا کہ ڈالو علینا ہم پر، من الماء تھوڑا سا پانی، او یا مما اس میں سے جو رزقکم اللہ اللہ نے تم کو رزق دیا ہے. قالوا تو کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما حرام کر دیا ان چیزوں کو، علی الکافرین کافروں پر. اب دیکھیں کیا پکار کر کہیں گے دوزخ والے جنت والوں سے ہم پر تھوڑا سا پانی ڈال دو. اس کا مطلب وہ بھی دیکھ رہے ایک دوسرے کو، یا جو اللہ نے تمہیں کچھ یہ جو اتنا سب کچھ عطا کیا ہو اس میں سے کچھ دے دو ہمیں، کچھ دیکھ لے نا وہ. یعنی ان کے پاس اسکرین لگی ہوئی ہے جنت والوں کے لیے. صحیح ہے، یہ ٹیمپریری ہے سب، یہ ایٹ لاسٹ یہ چیز ختم ہو جائے گی، ان سے لے لی جائے گی. کیونکہ اگر آپ سورہ حدید پڑھتے ہیں، سورہ حدید جو ہے 57 کی 13 اور 14 آیت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ جب وہ نور مانگیں گے تو وہ کہیں گے جاؤ وہاں سے لے آؤ نور. اور پھر کہا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دروازہ حائل ہو جائے گا، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اس کے باطن، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. تو سمجھ آ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف جہنمی اور ایک طرف جنتی. تو اس وقت تک جب تک ان کو دیکھ رہے ہیں
صحیح ہے. اس وقت وہ ان سے کہہ رہے کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ دے دو جو تم کو اللہ نے عطا کیا ہے, پانی ہمیں تھوڑا ہم پر پانی ڈال دو. کیا واقعی وہی جہنم کی مصیبت ہے. جیسا کہ آج میں اور آپ کہتے ہیں کہ اگر روزہ ابھی ہمیں گرمی میں اگر روزہ رکھ لیتے تو ہم کہتے ہیں اچھا کچھ نہیں, سر پہ پانی ڈال دو, تھوڑا سا وہ سکون مل جائے. تو آپ سوچیں کہ جس طرح ہم پانی کی پیاس تو ہمیں الگ ہی لگتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ تھوڑا پانی چھڑک دو. پانی پلا تو نہیں سکتے, ہمیں پانی چھڑک دو یا کچھ ہمیں دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں, کوئی شک نہیں کہ اللہ نے حرام کیا ہے سب کو, یعنی یہ کہہ رہے ہیں حرمہما. آپ دیکھیں ورڈ کیا ہے, حرمہما, ان دونوں کو اللہ نے حرام کیا. نہ پانی ملے گا نہ جو رزق دیا ہے وہ ملے گا, کچھ بھی نہیں دے سکتے ہم تم کو, یہ کافروں پر حرام ہے. آج کیا, آج تو کافروں کو ملا ہوا ہے سب, لیکن قیامت کے دن حرام ہے. قیامت کے دن صرف ایمان والے ان کا حق ہے ساری چیز. اچھا, اعراف والوں کے حوالے سے اب دیکھیے دونوں پھر تذکرہ ہو گیا, جنتی اور جہنمی کا ڈائلاگ بتائے. اصحاب الاعراف کے بارے میں آپ ایک اور بات اگر سمجھتے ہیں, کیونکہ جب آپ نے یہ سورت سٹارٹ کی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ جس کا وزن بھاری ہوا اس کے پہلے رکوع میں تو وہ کامیاب ہو گیا, اور جس کا وزن ہلکا ہوا یعنی کس کا نیکی ہوگا تو وہ کیا ہوگا, گھاٹا پانے والے. تو جس کا وزن برابر ہوا, جس کی نیکیاں اور بدی دونوں برابر ہوئی, وہ کہاں جائے گا, وہ اعراف پہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو سٹارٹنگ آف دا سورہ میں آپ کو یہ بات ایک سمجھ آ رہی تھی کہ اچھا بھائی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, تو مضمون تو آگے آنا تھا. صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی تخلیق کی بات کی کہ اسٹارٹنگ بگننگ آف دا ہیومن, کیا اللہ نے انسانیت کو کیسے پیدا کیا اور کیا ہوا. اور پھر کہا کہ ان کو ہدایت بھی دی اللہ نے. پھر کہا دیکھو تمہارے لیے لباس اتارے, دیکھو شیطان تمہارا دشمن. صحیح. اور پھر کہا کہ دیکھو میں نے کچھ بھی حرام نہیں کیا, تو تمہیں یہ دنیا کے اندر زندگی جو گزار رہے ہو تو پھر تمہیں اتنا کیا ایشو ہے کہ تم پھر بھی غلط کاموں کی طرف جا رہے ہو. میں نے کیا حرام کیا, کچھ چیزیں حرام کی, بے حیائی حرام کی, اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں کہنا حرام کی, گناہ اور زیادتی حرام کی, ورنہ میں نے تم پر پاکیزہ چیزیں تو حلال ہی کی ہوئی, تم پر زینت میں نے حرام نہیں کی ہے. تو پھر تم کہاں میری آیتوں کی جھٹلا کر اور جو ہے اپنا ٹھکانہ آنکھ میں بنا رہے. تو اس کے حوالے سے جو ساری باتیں ہوئی. پھر آپ نے ایک اور ڈائلاگ پڑھا کہ وہ لوگ جو ان کی امت جو ہے پہلے چلی جائے گی جہنم میں, اور دوسری انہی کی سسٹر نیشن جو آئے گی یعنی اخت آئے گی, اسی کے جیسے دوسرے لوگ آئیں گے, تو انہوں نے ایک دوسرے کو ایک ہی ٹائم کے ہوں گے, دور کے ہوں گے, تو وہ کیا کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ان کی وجہ سے ہم بھٹکے, اور اللہ اب ان کو زیادہ عذاب دے. اللہ کیا کہیں گے, سب کے لیے ایک ہی عذاب ہے. اور پھر یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ بھائی دیکھیں اعراف والے کچھ ہیں جو پہچانتے ہیں سب کو ان کے قیافے سے, تو اسی لیے اعراف ان کا نام سے بھی ایک سملیرٹی ملتی ہے. اور وہ پھر نظر آتے ہیں کہ یا تو وہ یہ لوگ ہیں یا تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بدی برابر ہیں, تو وہ جو ہے وہ جنت میں نہیں گئے. لیکن پھر وہی والی بات, اللہ تو بندے کو کیا کرتے, جو آپ نے پیچھے سورہ نام میں پڑھا تھا, 1 کے 10 دیتے. تو 1 کے 10 دینے کے بعد بھی اگر وہ برابر کی پوزیشن پہ آ گیا, یعنی اس کی نیکیاں اور بدی برابر ہے, تو پھر اللہ کی رحمت تو ظاہر ہے زیادہ ہی ہے نا, اللہ کے غضب سے زیادہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو یہ کہ میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں آج اگر ہماری موت ہوتی ہے تو ہم کون ہوں گے. ہم ہر کوئی اپنا پرسنلی اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. آیت نمبر 51 میں دیکھیں کہتے ہیں الذین اتخذوا, یہ کافر کون ہے دیکھیں, کہتے وہ جو اتخذوا جنہوں نے بنا لیا تھا, دینہم اپنے دین کو, لہون کھیل, ولعبا اور تماشا, وغرتہم اور ان کو دھوکے میں رکھا تھا, الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ہے, فالیوم تو آج, ننساہم ہم انہیں بھلا دیں گے, کما نسو جیسا کہ وہ بھولے رہے, لقاء یومہم ھذا اپنے اس دن کی پیشی کو, ملاقات کو, وما کانوا بآیاتنا یجحدون اور نہیں اسی طرح وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. وما کانوا اور جو تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اب کیا فرماتے کہ وہ لوگ ہیں کافر. دیکھیں کس کو بولا جا رہا ہے, نان مسلم کو صرف تھوڑی کافر بولا جا رہا ہے. کہہ رہے وہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھا, ان کو تو دنیا کی زندگی کے دھوکے میں وہ پڑے ہوئے تھے, ان کو بس دنیا 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 دھوکہ سمجھتے ہیں نا, یعنی دنیا تو سب کرتے ہیں آج, سب میں اور آپ سب سے زیادہ ٹائم دنیا کو ہی دیتے 24 آورس میں اور آپ گن لیں. بٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو صرف دنیا ہی نے اپنے جو ہے ارد گرد سے گھیر کے رکھا ہوا تھا. اس کے اندر ان کو یہ سوچ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم اللہ کے بندے, ہم بندگی کرنے کے لیے آئے اللہ کی, ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا, ہم بے مقصد نہیں پیدا ہوئے. تو وہ یہ بھول کر جو اپنی زندگی گزارے تھے. آج ہمارے اکثر طبقہ یہی کہتے ہیں میں کیا گناہ کرتا ہوں, میں تو سارا کچھ بھی نہیں کرا, لیکن میں دین کا بھی کام نہیں کرتا. تو یہ جو ہے نا پریفریبل نہیں ہے, یہ